فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے۔ باب ششم، حالات حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ناقہ اور قوم کے حالات، صفحہ نمبر 197۔ واضح ہو کہ حق تعالیٰ نے اس قصے کو بھی قرآن میں بہت جگہ غافلوں کی تنبیہ اور اس امت کے جاہلوں کی نصیحت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ پہلے ہم بعض آیتوں کا ظاہری ترجمہ بیان کرتے ہیں تاکہ معتبر حدیثیں اس کے مطابق بیان ہو سکیں۔ خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا جو کہتے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شبہ تمہاری طرف اس کی جانب سے ہدایت اور معجزہ آ چکا ہے۔ یہ ہے اونٹنی خدا کی بھیجی ہوئی تمہارے واسطے آیت و نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ خدا کی زمین میں گھوم پھر کر اپنا رزق کھائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عذاب دردناک نازل ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ خدا نے تم کو عاد کے بعد خلیفہ بنایا اور زمین میں جگہ دی تاکہ نرم زمینوں میں محل بناؤ۔ حالانکہ تم پہاڑوں میں مکانات بناتے ہو تو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ ان کے سربرافتہ اور لوگوں نے جو حق قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے، ان غریبوں سے جو حضرت صالح پر ایمان لائے تھے اور جن کو ان لوگوں نے کمزور کر رکھا تھا، کہا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی جانب سے بھیجے گئے ہیں؟ ان مومنین نے جواب دیا کہ صالح جن پیغامات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ ان لوگوں نے جو مغرور تھے کہا کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم لوگ تو اس کو نہیں مانتے۔ پھر ان لوگوں نے ناقہ کے پیر قطع کر دیے اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور حضرت صالح سے کہا کہ ہمارے لیے وہ عذاب لاؤ جس کا وعدہ کرتے ہو۔ اگر تم پیغمبر ہو تو ان لوگوں کو زلزلے نے گھیر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ صدائے مہب تھی، بعض صاعقہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی آواز تھی جس کی شدت سے زمین کو زلزلہ ہوا اور وہ لوگ اپنے مکانوں میں مر کر سر و راکھ کے مانند ہو گئے۔ پھر صالح نے ان کی طرف سے منہ پھیر کر کہا، اے میری قوم، میں نے اپنے پروردگار کی رسالت تم کو پہنچا دی اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 73 تا 79، پارہ نمبر 8۔ اور سورہ ہود میں فرمایا ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا جو کہتے تھے، اے میری قوم کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کی اور تم کو بڑی بڑی عمریں دیں، یا زمین کو تمہاری زندگی تک قائم رکھا، تو خدا سے آمرزش طلب کرو اور توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ میرا پروردگار توبہ کرنے والوں سے نزدیک ہے اور دعا کا قبول کرنے والا اور مددگار ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم یقیناً ہمارے درمیان ہماری امیدوں کے محل تھے، کیا تم ہم کو اسے پوجنے سے منع کرتے ہو جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہم یقیناً اس کے بارے میں شک میں ہیں جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، اور ہم تم کو اہتمام کرنے والا سمجھتے ہیں۔ صالح نے فرمایا، اے قوم، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جانب سے بڑی رحمت نبوت عطا کی ہو
تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب سے کون بچائے گا؟ لہٰذا اگر بغیر کسی نقصان کے میں تمہاری بات مان لوں تو زیادتی نہ کروں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ خدا کا ناقہ ہے، یہ تمہارے لیے میری نبوت کا معجزہ ہے، لہٰذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ خدا کی زمین پر چل پھر کر کھائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کو جلد عذاب گھیر لے۔ ان لوگوں نے ناقے کو طے کر دیا۔ تب صالح نے کہا 3 روز اپنے گھروں میں زندگی سے اور فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اس سے زیادہ تم کو مہلت نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے لیے ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی اور اس روز کی ذلت سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر اور تمام امور پر غالب ہے۔ اور ان لوگوں کو صدائے عظیم نے گھیرا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، وہ لوگ اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے، گویا کہ کبھی ان مکانوں میں تھے ہی نہیں۔ یقیناً سمود کی قوم والے اپنے پروردگار کے منکر ہوئے تو خدا کی رحمت ان سے دور ہو گئی۔ آیت نمبر 61 تا 68 سورہ ہود پارہ نمبر 12۔ اور سورہ حجر میں فرمایا ہے کہ بے شک اصحاب حجر نے پیغمبران مرسل کی تکذیب کی۔ حجر شہر یا وادی کا نام ہے جس میں قوم صالح ساکن تھی، اور ہم نے اپنے معجزات اور نشانیاں پیغمبروں کو عطا کیں۔ وہ قوم ان معجزوں سے روگردانی کرنے والی تھی، اور وہ لوگ جبکہ بلاؤں سے بے خوف تھے تو پہاڑوں کو کاٹ کر مکانات بناتے تھے۔ تو ان لوگوں کو صبح ہوتے ہوتے صدائے محب نے لے ڈالا، پھر ان کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا جو کچھ وہ کر چکے تھے۔ آیت نمبر 80 تا 83 سورہ حجر پارہ نمبر 14۔ پھر سورہ شعراء میں فرمایا ہے کہ سمود نے پیغمبروں کی تکذیب کی جس وقت کہ ان سے صالح نے کہا کہ تم خدا کے عذاب سے خوف نہیں کرتے، بتحقیق کہ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہذا خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تبلیغ رسالت کے عوض میں کوئی مزدوری نہیں چاہتا۔ میری اجرت تو عالموں کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ہمیشہ ان نعمتوں میں چھوڑ دیے جاؤ گے جو تم کو حاصل ہیں، اور اطمینان سے ان باغوں، چشموں، زراعتوں اور نخلستانوں میں جن کے میوے نرم اور لطیف ہیں، موت یا عذاب سے بے خوف ہو کر رہو گے، اور نہایت کاریگری کے ساتھ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ لہٰذا عذاب خدا سے پرہیز کرو اور میری اطاعت کرو، اور زیادتی کرنے والوں کی پیروی نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے اور کسی امر کی اصلاح نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا تم سوائے جادوگر کے کچھ نہیں ہو، تم تو دیوانے ہو گئے ہو، تم ہماری طرح بس انسان ہو، تو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ صالح نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے جس کے لیے 1 روز پانی کا لینا مقرر ہے اور 1 روز تمہارے لیے، کیونکہ یہ مقرر ہوا تھا کہ 1 روز وہ ان کی تمام وادی کا پانی پیے اور اس قدر دودھ دے کہ تمام شہر والوں کے لیے کافی ہو، اور 1 روز اہل شہر کے حیوانات پانی پئیں اور اونٹنی پانی کے قریب نہ جائے۔ صالح نے کہا کہ اس ناقے کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم کو عذاب کا ایک سخت روز دیکھنا ہوگا، لیکن ان لوگوں نے ناقے کو طے کر دیا اور ندامت کے ساتھ صبح کی، اور عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ آیت نمبر 41 تا 58 سورہ شعراء پارہ نمبر 19۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ اکثر آیتوں کی تفسیر احادیث کے تذکرے کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ قطب راوندی نے کہا ہے کہ صالح سمود کے بیٹے، وہ عاطر کے، وہ ارم کے، وہ سام کے اور وہ نوح کے فرزند تھے، اور مشہور یہ کہ صالح پسر عبید، پسر آصف، پسر ماسخ، پسر عبید، پسر حاور، پسر سمود، پسر عاطر، پسر ارم، پسر سام، پسر نوح تھے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے ان آیات کریمہ کی تفسیر دریافت کی، جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ سمودیوں نے ڈرانے اور پیغمبروں کو دروغ سے نسبت دی اور کہنے لگے کہ اپنے ایسے ایک انسان کی ہم لوگ کیا مطابقت کریں، ہم تو گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا خدا کی کتاب اور پیغمبری ہمارے درمیان اسی پر نازل ہوئی ہے؟ بلکہ وہ نہایت دروغ گو اور زیادتی کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 23 تا 25 سورہ قمر پارہ نمبر 27۔
حضرت نے فرمایا کہ یہ باتیں اس وقت ہوئیں جب کہ ان لوگوں نے صالح کی تکذیب کی، اور حق تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا مگر پہلے پیغمبروں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ خدا کی حجت ان پر تمام کریں۔ غرض خدا نے صالح کو ان کی طرف بھیجا، انہوں نے ان کو خدا کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے قبول نہ کیا بلکہ نہایت سختی کے ساتھ سرکشی کی اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے لیے اس پتھر سے شتر مادہ باہر نہ لاؤ گے جو 10 مہینے کا حمل رکھتی ہو۔ وہ لوگ اس پتھر کی تعظیم اور پرستش کرتے تھے، ہر سال اس کے لیے قربانیاں کرتے تھے اور اس کے گرد جمع ہوتے تھے۔ پھر حضرت صالح سے ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم پیغمبر اور رسول ہو جیسا کہ بیان کرتے ہو تو اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے لیے اس پتھر سے شتر مادہ جو 10 ماہ کا حمل رکھتی ہو باہر لا دے۔ تو خدا نے ان کی خواہش کے مطابق ایک ناقہ اس پتھر سے ظاہر کیا، اور حضرت صالح کو وحی کی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ خدا نے پانی ایک روز ناقے کے لیے مخصوص کیا ہے اور ایک روز تم لوگوں کے لیے۔ اونٹنی اپنی باری کے دن تمام پانی پی لیتی تھی، پھر لوگ اس کا دودھ دھوتے اور تمام چھوٹے اور بڑے اس روز اس کے دودھ سے سیراب ہو جاتے تھے، اور دوسرے روز شہر کے لوگ اور تمام حیوانات پانی سے سیراب ہوتے۔ اس روز اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی۔ اسی صورت سے جب تک خدا نے چاہا بسر ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے سرکشی کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس ناکے کو طے کر دو اور چین کرو، ہم اس پر راضی نہیں کہ ایک روز پانی اس کے لیے ہو اور ایک روز ہمارے لیے، جو اس کو مار ڈالے جو کچھ مانگے ہم اس کو اجرت دیں گے۔ یہ سن کر ایک مرد سرخ روح سرخ بالوں والا کبو و چشم ان کے پاس آیا جو ولد الزنا تھا، اس کے باپ کا پتہ نہ تھا، اس کو قدات کہتے تھے، نہایت شقی اور ان لوگوں کے لیے نحس تھا۔ ان لوگوں نے اس کے لیے اجرت مقرر کی۔ جب اونٹنی اپنی باری کے روز پانی کی طرف گئی اور پانی پی کر واپس ہوئی تو اس شخص نے اس کو تلوار سے ایک ضربت لگائی جس کا کوئی اثر نہ ہوا، پھر دوسری ضربت لگا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ ایک پہلو کے بل زمین پر گر پڑی تو اس کا بچہ پہاڑ پر بھاگا اور 3 مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی۔ پھر تمام قوم صالح جمع ہوئی اور ہر ایک نے اس اونٹنی کو ضربت لگانے میں شرکت کی اور اس کے گوشت کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور کوئی چھوٹا اور بڑا باقی نہ رہا جس نے اس کا گوشت نہ کھایا ہو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ حال ملاحظہ فرمایا، ان کے پاس آئے اور کہا لوگو تم نے یہ کیا غضب کیا کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ اس وقت حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ تمہاری قوم نے بغاوت اور سرکشی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا جسے میں نے ان کی طرف بھیجا تھا کہ ان کے درمیان حجت ہو، اور اس اونٹنی کے رہنے سے ان کا کوئی نقصان نہ تھا بلکہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، لہٰذا ان سے کہہ دو کہ میں اپنا عذاب 3 روز میں بھیجوں گا۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو ضرور ان پر عذاب نازل کروں گا۔ حضرت صالح ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے پروردگار کا رسول ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کر لو گے اور سرکشی سے باز آؤ گے اور استغفار کرو گے تو تمہارے گناہ بخش دوں گا اور تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ حضرت نے جب ان سے یہ فرمایا ان کی بغاوت و سرکشی اور زیادہ ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا اے صالح جو کچھ ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر سچے ہو تو لاؤ۔ صالح نے فرمایا کہ یقیناً کل صبح تمہاری اس حالت میں ہوگی کہ تمہارے چہرے زرد ہوں گے اور دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ غرض وعدے کے مطابق پہلے روز صبح کو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ اس وقت ایک نے دوسرے کے پاس جا کر کہا کہ صالح نے جو کچھ کہا تھا وہ عذاب تمہاری طرف آن پہنچا۔ تو سرکشی اور بغاوت کرنے والوں نے کہا کہ ہم لوگ صالح کی بات نہ قبول کریں گے اور ان کے قول کو نہ مانیں گے خواہ صحیح ہو۔ پھر جب دوسرا دن آیا ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جو کچھ صالح نے کہا تھا وہ عذاب آ گیا، لیکن ان کے سرکشوں نے کہا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے مگر صالح کی بات نہ مانیں گے اور اپنے خداؤں کی عبادت ترک نہ کریں گے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ نہ ان لوگوں نے توبہ کی اور نہ ہی اپنی سرکشی سے باز آئے۔ جب تیسرا روز آیا ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر بعض نے بعض لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ جو کچھ صالح نے کہا سب واقع ہوا۔ مغروروں نے کہا کہ بے شک جو کچھ صالح نے کہا تھا وہ آن پہنچا۔ آخر جب نصف شب ہوئی جبرائیل نے ان کے پاس آ کر ایک نعرہ کیا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے قلوب شگافتہ ہو گئے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ لوگ اس تیسرے روز حنوط و کفن کر چکے تھے اور جانتے تھے کہ اب عذاب نازل ہوگا،
غرض سب کے سب یکبارگی مر گئے، ان میں کوئی بولنے والا باقی نہ رہا۔ خدا نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان کو صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے مکانوں اور خوابگاہوں میں مردہ پڑے تھے۔ پھر حق تعالیٰ نے اس آواز کے ساتھ ایک آگ آسمان سے نازل کی جس نے سب کو جلا دیا۔ یہ تھا ان کا قصہ۔ حدیث حسن بلکہ صحیح میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے جبرائیل سے دریافت کی فرمائے کہ صالح کی قوم کی ہلاکت کیوں کر ہوئی؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صالح اس وقت محبوس ہوئے تھے جب کہ ان کی عمر 16 سال کی تھی، اور وہ ان میں اس وقت تک رہے جب کہ ان کی عمر 120 سال تک پہنچی، لیکن ان کی قوم نے ان کی کسی بہتر بات کو قبول نہ کیا۔ ان کے 70 بت تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ جب حضرت نے ان کا یہ حال مشاہدہ کیا، فرمایا کہ اے قوم، یقیناً میں 16 سالہ تمہاری طرف محبوس کیا گیا ہوں، اور اس وقت 120 سال کی عمر تک پہنچا۔ میں 2 باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، یا تو مجھ سے سوال کرو اور میں اپنے خدا سے عرض کروں کہ جو کچھ تم نے سوال کیا ہے وہ قبول فرمائے، یا میں تمہارے خداؤں سے سوال کروں، اگر وہ میرے سوال کو قبول کریں۔ تم اگر یہ بھی نہیں مانتے تو میں تمہارے درمیان سے چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں تم سے رنجیدہ ہوں اور تم مجھ سے دل تنگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے صالح، تم نے یہ انصاف کی بات کی اور وعدہ کیا کہ ایک روز صحرا میں چل کر اس کی آزمائش کریں گے۔ پھر وہ گمراہ لوگ مقرر روز اپنے بتوں کو ایک صحرا میں لے گئے جو شہر سے قریب تھا، اور طعام و شراب کھایا پیا فارغ ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ سوال کرو۔ صالح ان کے بڑے بت کے پاس آئے اور پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتلایا تو حضرت نے اسی نام سے اس بت کو پکارا، اس نے جواب نہ دیا۔ صالح نے پوچھا کہ یہ جواب کیوں نہیں دیتا؟ لوگوں نے کہا کہ دوسرے بت کو آواز دو، اس نے بھی جواب نہ دیا۔ اسی طرح تمام بتوں کے نام لے کر آواز دی اور کسی ایک نے جواب نہ دیا۔ تو صالح نے فرمایا کہ اے قوم، تم نے دیکھ لیا کہ میں نے تمہارے تمام خداؤں کو آواز دی لیکن کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا۔ اب مجھ سے سوال کرو تاکہ میں اپنے خدا سے دعا کروں، وہ اسی وقت تمہاری بات قبول کرے گا۔ ان لوگوں نے بتوں کو پکارا اور کہا کہ کیوں تم لوگوں نے صالح کا جواب نہیں دیا؟ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تب انہوں نے صالح سے کہا کہ تم کچھ دیر کے لیے الگ ہو جاؤ اور ہم کو ہمارے خداؤں کے ساتھ چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام علیحدہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے فرش و ظروف پھینک دیے اور ان بتوں کے سامنے خاک پر لوٹے اور کہا کہ اگر آج صالح کا جواب نہ دو گے تو ہم لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ پھر صالح کو بلایا اور کہا کہ اب سوال کرو تو یہ بت جواب دیں گے۔ پھر صالح نے ایک ایک کو پکارا لیکن کچھ جواب نہ ملا۔ تو صالح نے فرمایا کہ تمام دن گزر گیا اور یہ سب میرا جواب نہیں دیتے ہیں، اب تم سوال کرو تاکہ میں اپنے خدا سے عرض کروں، اسی وقت وہ قبول فرمائے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اپنے سرداروں اور بزرگوں سے 70 آدمی انتخاب کیے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا ہم تم سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا سب اس پر راضی ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا ہاں۔ اگر اس جماعت نے تمہاری بات مان لی تو ہم سب کو بھی منظور ہے۔ پھر ان 70 آدمیوں نے کہا اے صالح، ہم تم سے سوال کرتے ہیں، اگر تمہارے پروردگار نے قبول کر لیے تو ہم تمہاری مطابقت کریں گے اور تمہاری بات مانیں گے اور تمہارے شہر والے بھی اطاعت کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو چاہو سوال کرو۔ ان لوگوں نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا جو نزدیک تھا اور کہا کہ اے صالح، آؤ اس پہاڑ کے نزدیک چلیں، اس جگہ ہم سوال کریں گے۔ جب اس پہاڑ کے نزدیک پہنچے کہنے لگے کہ اے صالح، اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ اسی وقت اس پہاڑ سے ایک سرخ اونٹنی، بہت سرخ بال والی، اتنی بڑی کہ 10 ماہ کا ہم اسے حمل بھی ہو اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو تک 30 فرسخ لمبی ہو، باہر لاوے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایسی چیز کا سوال کیا جو میرے لیے تو دشوار ہے مگر میرے پروردگار کے لیے سہل اور آسان ہے۔ صالح نے خدا سے دعا کی، اسی وقت پہاڑ شگافتہ ہوا اور ایک سخت آواز پیدا ہوئی، پھر نزدیک تھا کہ جس کی شدت سے عقلیں زائل ہو جائیں، اور پہاڑ کو ایسا اضطراب ہوا جیسے ولادت کے وقت عورت بے چین ہوتی ہے۔ ناگاہ ناقے کا سرا اس شگاف سے ظاہر ہوا، ابھی پوری گردن باہر نہ آئی تھی کہ اس نے بولنا شروع کیا، پھر تمام بدن باہر آیا اور ٹھیک طور سے وہ استادہ ہوئی۔ جب ان لوگوں نے یہ عجیب حالت مشاہدہ کی کہنے لگے تمہارے پروردگار نے کس قدر جلد تمہاری بات قبول کر لی، اب سوال کرو کہ اس کا بچہ بھی پیدا ہو۔
صالح نے دعا کی، اسی وقت ناکے سے بچہ جدا ہوا اور اس کے گرد پھرنے لگا۔ اس وقت صالح نے کہا اے قوم کیا کچھ اور باقی ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ اب آؤ اپنی قوم کے پاس چلیں اور ان کو جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے آگاہ کریں تاکہ وہ لوگ تم پر ایمان لاویں۔ پھر یہ لوگ واپس ہوئے، ابھی قوم کے پاس نہ پہنچے تھے کہ ان میں سے 64 آدمی مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ صالح نے جادو کیا، لیکن 6 اشخاص ثابت قدم رہے اور کہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا حق تھا، اور ان کے درمیان بات بڑھ گئی اور صالح کی تکذیب کرنے والے پھر گئے، اور ان 6 شخصوں میں سے بھی ایک شخص شک میں مبتلا ہوا اور آخر تک ان میں موجود رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ناقے کو طے کر دیا۔ راوی نے کہا میں نے شام میں اس پہاڑ کو دیکھا کہ اس کا شگاف 1 میل ہے، ناقہ کے پہلو کی جگہ پہاڑ کے دونوں طرف باقی ہے جو اس میں اثر کر گئی تھی۔ بسند موثق حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک مدت تک غائب رہے اور جس روز کے غائب ہوئے نہ جوان تھے نہ بوڑھے، آپ کا جسم نہایت خوبصورت اور ریشم گھنی تھی، میانہ قد تھے۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ کی واپسی سے قبل لوگوں کی 3 جماعتیں تھیں، ایک گروہ انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ صالح زندہ نہیں ہے اور نہ وہ واپس آ سکتے ہیں، دوسرا گروہ شک میں مبتلا تھا، تیسرے گروہ کو یقین تھا کہ واپس آئیں گے۔ جب حضرت واپس آئے تو پہلے اس جماعت کے پاس گئے جس کو شک تھا اور فرمایا کہ میں صالح ہوں۔ لوگوں نے تکذیب کی اور گالیاں اور جھڑکیاں دیں اور کہا کہ صالح کی شکل تمہاری طرح نہ تھی۔ پھر جو لوگ منکر تھے آپ ان کے پاس آئے، ان لوگوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی اور سخت نفرت کا اظہار کیا۔ پھر آپ تیسرے گروہ کے پاس آئے جو اہل یقین سے تھا اور کہا میں صالح ہوں، تو وہ بولے ہم کو ایسی نشانی بتاؤ جس سے تمہارے صالح ہونے میں ہم کو شک نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا خالق ہے اور ہر شخص کو جس صورت پر چاہے پھیر دیتا ہے۔ ہم کو صالح کی نشانیوں کی اطلاع مل چکی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کہ وہ آویں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو تمہارے لیے ناقہ لایا۔ ان لوگوں نے کہا سچ کہتے ہو، ہم اس علامت کو کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اب کہیے ناقے کی علامت کیا تھی؟ فرمایا ایک روز پانی ناقے کے واسطے مخصوص تھا اور ایک روز تمہارے لیے۔ ان لوگوں نے کہا ہم خدا پر اور ان باتوں پر آپ جو کچھ اس کی جانب سے لائیں ایمان لائے۔ اس وقت متکبروں یعنی شک کرنے والوں کی جماعت نے کہا کہ تم لوگ جس بات پر ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ راوی نے پوچھا کہ اے فرزند رسول اس وقت کوئی عالم تھا؟ فرمایا کہ خدا اس سے عادل طرح کے زمین کو بغیر عالم کے چھوڑ دے۔ جب صالح ظاہر ہوئے جس قدر عالم موجود تھے آپ کے پاس آئے اور اس امت میں علی اور قائم منتظر صلوات اللہ علیہم کی مثال حضرت صالح کی سی ہے کہ آخر زمانے میں دونوں حضرات ظاہر ہوں گے۔ اس وقت بھی لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، بعض ظاہر ہونے کا اقرار کریں گے اور بعض انکار۔ بسند معتبر حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اصحاب رس 2 گروہ تھے، ایک وہ ہیں جن کا ذکر خدا نے قرآن میں فرمایا، ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو بادیہ نشین تھا اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ صالح پیغمبر نے ان کی طرف ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، دوسرا رسول بھیجا اس کو بھی مار ڈالا، پھر ایک رسول بھیجا اور اس کی مدد کے لیے ایک ولی کو بھی ساتھ کیا، رسول کو ان لوگوں نے مار ڈالا، ولی نے کوشش کی یہاں تک کہ حجت ان پر تمام کی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا خدا دریا میں، کیونکہ وہ دریا کے کنارے آباد تھے، ان میں ہر سال ایک روز عید ہوتی تھی، اس روز دریا سے ایک بہت بڑی مچھلی نکلتی تھی، وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ صالح کے ولی نے ان سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو اپنا پروردگار سمجھو، لیکن اگر وہ مچھلی جس کی پرستش تم لوگ کرتے ہو میری اطاعت کرے تو کیا تم میری وہ بات مانو گے جس کی میں تم کو دعوت دیتا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، اور عہد و وعدہ کیا۔ غرض مچھلی باہر آئی جو 4 مچھلیوں پر سوار تھی، جب ان کی نظر اس مچھلی پر پڑی سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ پھر صالح کے ولی اس مچھلی کے پاس آئے اور اس کو حکم دیا کہ میرے پاس خداوند کریم کے نام سے اخوا تو چاہے نہ چاہے۔ یہ سن کر وہ مچھلی اتری۔ ولی نے کہا پھر ان مچھلیوں پر سوار ہو جا اور آ تاکہ
اس قوم کو میرے بارے میں کوئی شک نہ رہے۔ پھر وہ مچھلی ان چاروں مچھلیوں پر سوار ہوئی اور سب دریا سے باہر آئیں اور ولی صالح کے پاس پہنچی۔ یہ دیکھ کر بھی سب نے تکذیب کی تو خدا ولی صالح کو وحی پہنچی کہ اس کنویں پر جاؤ جس کو وہ لوگ رس کہتے تھے، انہوں نے اس میں بہت سونا اور چاندی چھپا کر رکھا ہے۔ وہ اس کنویں پر پہنچے اور تمام خزانہ اس میں سے نکال کر اپنے اصحاب پر چھوٹے اور بڑے کو برابر برابر تقسیم کر دیا۔ ممکن ہے کہ وہ وہی کنواں ہو جو فی الحال مکہ معظمہ کے راستے میں واقع ہے اور رس کے نام سے مشہور ہے۔ عامہ و خاصہ نے کثیر سندوں کے ساتھ صہیب سے نقل کیا کہ رسول خدا نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، پہلے اشقیاء میں شقی ترین شخص کون تھا؟ عرض کی، ناقہ صالح کو پے کرنے والا۔ فرمایا، تم نے سچ کہا۔ پھر فرمایا کہ بعد کے اشقیاء میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت کون ہے؟ عرض کی، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا کہ وہ شخص ہے جو تمہارے سر پر ضربت لگائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام غزوہ عشیرہ میں خاک پر سوئے تھے، ناگہاں ہم نے دیکھا کہ رسول خدا نے اپنے پائے مبارک سے ہم کو بیدار کیا اور فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تم کو شقی ترین مردم سے آگاہ کریں؟ ہم دونوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک احمر سمود، قوم سمود کا سرخ آدمی جس نے ناقہ صالح کے پاؤں قطع کیے، اور دوسرا وہ جو یا علی تمہارے سر پر ضربت لگائے گا جس سے تمہاری داڑھی خون میں رنگین ہو جائے گی۔ بہت سی سندوں کے ساتھ منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے باہر نکلے اور فرما رہے تھے کہ اے گروہ انصار، اے گروہ فرزندان ہاشم و فرزندان عبد المطلب، میں محمد ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ یقیناً میں اس دنیت سے مخلوق کیا گیا ہوں جو رحمت الہی کا محل ہے۔ میں 3 یتیموں علی، حمزہ اور جعفر کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس وقت ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے ساتھ قیامت میں سوار رہیں گے؟ فرمایا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس روز 4 اشخاص، میں، علی، فاطمہ اور صالح پیغمبر کے سوا کوئی سوار نہ ہوگا۔ میں تو براق پر سوار ہوں گا اور میری بیٹی فاطمہ میرے ناقہ غضبہ پر اور صالح ناقہ خدا پر جو پے کر دیا گیا، اور علی بہشت کے ایک ناقے پر سوار ہوں گے جس کی مہار یاقوت کی ہوگی، اور وہ حضرت یعنی علی 2 سبز ہلے پہنے ہوں گے اور بہشت و دوزخ کے درمیان جا کر کھڑے ہوں گے، اس حالت میں کہ لوگ ایسی سختی اٹھائے ہوں گے کہ ان کے تمام جسم پسینے سے تر ہوں گے۔ اس وقت عرش الہی کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جو ان کے پسینوں کو خشک کر دے گی۔ فرشتے اور پیغمبر اور صدیق کہیں گے کہ یہ سوائے ملک مقرب اور پیغمبر مرسل کے کوئی نہیں ہے۔ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا، یہ ملک مقرب اور پیغمبر مرسل نہیں بلکہ یہ دنیا و آخرت میں رسول خدا کا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ معتبر روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ 7 حیوان کون ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ آدم و حوا اور گوسفند ابراہیم و ناقہ صالح و مارے بہشت، اور وہ کوا جسے خدا نے اس لیے بھیجا کہ قابیل کو حابیل کے دفن کی تعلیم کرے، اور ابلیس لعنت اللہ علیہ۔ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب ناقے کے پاؤں قطع کر چکے تو وہی 9 آدمی جنہوں نے ناقے کو پے کیا تھا کہنے لگے کہ آؤ صالح کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اگر اس نے عذاب کی خبر سچ بیان کی ہے تو ہم اس سے پہلے ہی قتل کر چکے ہوں گے، اور اگر اس نے غلط کہا ہے تو ناقے کے پاس اسے بھی پہنچا چکے ہوں گے۔ میں یہ مشورہ کر کے رات کو وہ آپ کے مکان پر آئے یا اس غار پر آئے جہاں آپ عبادت کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ان لوگوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ کعب الاحبار سے روایت ہے کہ ناقے کے پے کرنے کا سبب یہ تھا کہ ایک عورت تھی جس کو ملکہ کہتے تھے، وہ قوم سمود کی ملکہ ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے صالح کی طرف رخ کیا اور ریاست ان حضرات کی طرف منتقل ہوئی، ملکہ نے حضرت پر حسد کیا۔ قطام نامی اس قوم کو ایک عورت تھی جو قدار بن سالف کی معشوقہ تھی،
اور ایک دوسرے عورت جس کا نام اقبال تھا اور وہ مزدہ کی معشوقہ تھی، اور قدار اور مزد ہر شب باہم بیٹھ کر شراب پیتی تھے۔ ان ملونہ سے ملکہ نے کہا کہ اگر آج رات قدار اور مزد تمہارے پاس آویں، ان سے تم دونوں رنجیدگی ظاہر کرو اور کہو کہ ہم ناقہ و صالح کے لیے مغموم و محزون ہیں۔ جب تک تم ناقے کو پے نہ کرو گے ہم تم سے خوش نہ ہوں گے۔ جب قدار اور مزدہ ان کے پاس آئے تو ان دونوں نے یہ بات ان سے کہی۔ ان دونوں نے قبول کیا کہ ناقے کو پے کریں گے اور 7 شخصوں کو اور اپنا ہم خیال بنائے، پھر ناقے کو پے کیا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر میں 9 اشخاص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں ہونے دیتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ اس روایت کی بنا پر یہ قصہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے قصے سے بہت مشابہت رکھتا ہے، اسی لیے آپ کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ اس امت میں خدا کی بہت بڑی نشانی تھے، اور جس طرح اس ناقے سے دودھ کا نفع حاصل ہوتا تھا، حضرت سے نہ ختم ہونے والے علوم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جس طرح وہ لوگ ناقے کو پے کرنے کے بعد ظاہری عذاب میں مبتلا ہوئے، اسی طرح حضرت کی شہادت کے بعد ائمہ حق مغلوب ہو گئے اور خلفائے جو ان پر غالب آ گئے، اور بے شمار مخلوق جب تک کہ قائم آل محمد علیہ السلام نہ ظاہر ہوں گے ضلالت میں گرفتار رہے گی، لہٰذا ہر جگہ مشابہت ہوتی ہے، اور ابن ملجم اور ناقے کا پے کرنے والا دونوں با اتفاق ولد الزنا تھے، اور سابق باب میں ایک روایت گزری کہ حضرت صالح علیہ السلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس مدفون ہیں۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ معتبر روایتوں میں سے بعض میں وارد ہوا ہے کہ قوم صالح پر 4 شنبہ کے روز عذاب نازل ہوا، اور بعض میں وارد ہوا ہے کہ ناقہ صالح کو 4 شنبہ کے روز پے کیا۔ ان دونوں روایتوں میں منافات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 19 کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 20 کا آغاز باب ہفتم حضرت ابراہیم خلیل اور آپ کی اولاد امجاد کے حالات سے کریں گے انشاءاللہ۔